اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست بھی نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اس میں واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ تمہارے اگر رشتہ دار بھی ہوں، آبا اس میں باپ ہے، چچا ہے، دادا ہے، سارے شامل ہیں، کہ اگر یہ لوگ اور اخوان تمہارے بھائی اگر یہ لوگ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، مومن نہیں ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کا رشتہ دار قادیانی ہے تو وہ اس رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھنے تو دور کی بات اس کو دوست بھی نہ سمجھے، وہ اس کو دوست بھی نہ سمجھے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اس وجہ سے کہ وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ قادیانی جو ہیں کافر ہیں اور یقینی طور پر کافر ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قادیانی کے علاوہ باقی جو کفار ہیں وہ بھی جو کافر ہیں اور رشتہ دار ہیں مومنین کے، مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں، تو ان کو رشتہ دار سمجھنا دور کی بات، ان کو دوست بھی نہ سمجھو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا کہ نہیں جی ہماری تو رشتہ داری ہے، ہماری تو بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے چچا ہیں، ہمارے فلاں ہیں، کیا ہوا اگر کافر ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، جو قرآن کا واضح حکم سننے کے باوجود پھر بھی ان کے ساتھ دوستیاں لگائے گا کہ نہیں جی ہماری تو رشتہ داری ہے، ہماری تو دوستیاں ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں جو خود تو مسلمان ہیں لیکن کفار کے ساتھ وہ دوستیاں لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں اور کفار کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ترک موالات، تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ان سے کوئی بھی رشتہ داری ہو وہ تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے۔ اگر وہ مومن ہیں تو پھر چاہے تمہارے رشتہ دار نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ تمہارے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر رشتہ دار بھی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہے تو پھر وہ رشتہ دار سمجھنا تو دور کی بات وہ آپ کے دوست بھی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے احکام سے جو ہے وہ خود بھی غافل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار وہ کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور ایمان قبول نہیں کرتے تو وہ تمہارے رشتہ دار تو دور کی بات وہ تمہارے دوست بھی نہیں ہو سکتے۔ مزید آگے واضح ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آپ اعلان کر دیجئے اے میرے حبیب، آپ واضح انداز میں بتا دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ مال تجارت، وہ سامان، وہ سودا کہ جس میں تمہارے نقصان کا جو ہے وہ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں اس مال میں نقصان نہ آ جائے۔ جس طرح آج ہم دیکھیں اور ہمارے حکمران دیکھیں کہ جناب فرانس سرکاری سطح پر جو ہے وہ حضور کے توہین آمیز خاکے جو ہے وہ شائع کرتا ہے اور اعلانیہ طور پر کرتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی ایمان کی جو ہے وہ مقدار چیک کریں اور معیار چیک کریں کہ وہ اس کے سفیر کو نکالنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جواب دینا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور بجائے دلیرانہ طور پر جواب دینے کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے فرانس کا سفیر نکال دیا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تو پوری یورپی یونین جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہماری معیشت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم سنیں تو صحیح کہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ سامان جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے پسندیدہ گھر، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی ہوئی دولت اور یہ تمہاری تجارت اور یہ تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں،
ان کی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم نے معیشت بچانی ہے، اللہ رسول کی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ نظریہ ہو چکا ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں اپنے مال اور اپنے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں، تو پھر کیا ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، پھر تم راستہ دیکھو، کیا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ اپنا حکم لائے اور جلدی آنے والے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے، یا دیر کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے، کہ یا تو تمہاری دنیا میں ہی پکڑ کر لی جائے گی، یا اگر دنیا میں تمہاری رسی جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دی جائے گی تو آخرت میں تم ضرور جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں دنیاوی تعلقات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ رسول کی عزت کے مقابلے میں، اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں فرانس کیا کہ جتنے مرضی کفار ممالک ہوں وہ کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے حکمرانوں کا پتہ نہیں ایمان کہاں ہے، ان کا دماغ کہاں ہے، ان کی عقل کہاں ہے، یہ کہاں سے سوچتے ہیں، اور اسلامی احکام سے بالکل جو ہے یہ غافل لوگ ہیں۔ قرآن کس انداز سے ہمیں واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں دنیاوی جو معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ساز و سامان ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے مانے ہے اور یہ چیزیں تمہارے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں فَتَرَبَّصُوا، تو پھر تم انتظار کرو، پھر تم عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے، اور اس وجہ سے تم ان ساری چیزوں کو ترجیح نہ دو، اللہ رسول کو ترجیح دو، کیونکہ اللہ رسول کی محبت جو ہے یہی ایمان کی دلیل ہے۔ اگر اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر اللہ رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر ہم اپنا ایمان چیک کریں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا نہیں کرتا، فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، دینی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ کتنی صدیاں ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، افسوس کہ آج ہمیں بنیادی احکام کی خبر ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی معیشت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کفار کو جو ہے وہ صحیح انداز سے جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور بجائے کفار کے ایجنٹس جو ہیں، ان کے وکیل جو ہیں، وہ مسلمانوں کے روپ دھارے ہوئے وہ آ کر مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو سنیں، معیشت کا بھی یہ مسئلہ سنتے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے احکام سے منہ موڑا، جو میں نے کہا اس کو اہمیت نہ دی، اس کی حیثیت جو ہے وہ نہ سمجھی، بلکہ میرے ذکر سے اس نے منہ موڑ لیا، تو اس کی سزا کیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر بے شک اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، معیشتاً ضَنْكًا۔ اور یہ تو دنیاوی سزا ہے کہ وہاں پر مہنگائی ہوگی، وہاں پر غربت ہوگی، وہاں پر معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہوگی، اور معیشت کی تنگی جو ہے وہ ہر طرف ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے احکام کی پرواہ ہی نہیں کی۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رزق تقسیم کرنے والا ہے، جو معیشت کو مضبوط کرنے والا ہے، اگر اس سے ہی منہ موڑ لیا، اس کے حبیب کی عزت سے منہ موڑ لیا، اس کے حبیب کے احکام سے منہ موڑ لیا، تو پھر ظاہری بات ہے معیشت تنگ ہوگی ہی ہوگی۔ اور یہ تو صرف دنیاوی عذاب ہے، اخروی عذاب بھی ہے۔ کیا؟ معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا ہونے کی حالت میں جمع کریں گے کہ یہ لوگ اندھے ہوں گے اور اس حال میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ تو حکمران بھی، رعایا بھی اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور باقاعدہ استغفار کی کثرت کریں، اور نماز روزے کی پابندی کریں، احکام کو اہمیت دیں، اور دینی تعلیمات کو فروغ دیں۔ اور سرکاری سطح پر جو ہے اس چیز کا انتظام ہونا چاہیے کہ دینی احکام اس کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں۔ لیکن افسوس اسلامی تعلیمات کو اب بھی دبایا جا رہا ہے، اب بھی دبایا جا رہا ہے۔ سوچیں، مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو عام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اور حکمران ہوش کے ناخن لیں، وہ کفار کو صحیح انداز سے جواب دیں
اور اگر نہیں دیں گے تو پھر دنیاوی معیشت تو تنگ ہو ہی چکی ہے۔ آپ فرانس کا سفیر نہ نکالیں، آپ فرانس کو جو ہے وہ دلیرانہ کوئی غیرت والا جواب نہ دیں، لیکن اس کے باوجود مہنگائی اور غربت اور معیشت کی تنگی کا رونا جو ہے وہ ہر بندہ رو رہا ہے، اور یہ تو دنیاوی عذاب ہے۔ ابھی اخروی عذاب جو ہے وہ باقی ہے، وہ کیا ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو بندہ جہاں بھی ہے، جس بھی پوزیشن میں ہے، جس بھی پوسٹ پر ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہے، وہ توبہ استغفار کی طرف رہے، اور اپنے اختیارات کو اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو عام کرنے کے لیے، دینی احکام کو جو ہے اس کے فروغ کے لیے وہ کوشش کرے، اور توبہ استغفار کی کثرت کی جائے، اور نماز کی پابندی کی جائے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ معیشت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ کفار کے ساتھ اگر یہ رانے لگائیں گے، وہاں سے سود پر قرضے حاصل کر کے ہم جو ہے وہ سود جناب اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تو معیشت تو مضبوط نہیں ہوگی، الٹا سود کا وبال جو ہے وہ ہم پر آن پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی راہ نجات ہے، اسلام ہی راہ نجات ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب رہیں گے، معیشت بھی ٹھیک ہوگی، سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر اسلام کو اہمیت نہ دی، اسلامی احکام کو اہمیت نہ دی، تو پھر دنیا میں بھی ہماری ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی